جملوں میں اس بات کو سن لیجئے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت یہ بنیادی تمہارے اندر فساد ہے. لیکن اس بات کو سمجھنا ہے کہ دنیا کی محبت کیا ہے. دنیا کی محبت اس کو کہتے ہیں کہ جب آخرت کو بھولا جائے. دنیا کی محبت اس کو کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں ہم نے کس کو جواب دینا ہے. یہ دنیا کی محبت ہے. لیکن اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور آپ کو یہ خیال ہے کہ جو کما رہا ہوں رب دیکھ رہا ہے، جہاں خرچ کر رہا ہوں رب دیکھ رہا ہے، جس کو کھلا رہا ہوں رب دیکھ رہا ہے، جس طرح بچا رہا ہوں رب دیکھ رہا ہے، تو یہ ہر چیز اس سلیقے میں، اس سانچے میں ڈھل کر آئے گی تو یہ ایک ایک پیسہ نفل نماز سے بڑا درجہ رکھے گا. اور اسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سسٹم پر ڈالتے ہوئے ذکر فرمایا. اور حدیث پاک کے اندر سرکار نے فرمایا اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا. فرمایا اگر چار چیزیں تیرے اندر آ جائیں تو دنیا تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. چار عادتیں میرے امتیوں تمہارے اندر آ جائے تو دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دنیا میں رہتے ہوئے؟ فرمایا ہاں، یہ چار چیزوں کو اصول بنا لو، پھر تمہیں خود پتا چل جائے گا کہ بھیڑیا کون ہے اور انسان کون ہے. تمہیں خود پتا چل جائے گا خطرہ کیا ہے اور صلح کیا ہے. تمہیں خود پتا چل جائے گا زہر کیا ہے اور شہد کیا ہے. فرمایا یہ چار عادتیں اپنے اندر اتارو، اپنے روح میں اتارو. جس طرح پیاس لگتی ہے تو تم پانی کی طرف لپکتے ہو نا، ایسے ہی تمہاری عادت اندر ہونی چاہیے. اور یہ اخلاق کے اندر اترنا چاہیے. صحبت کے ذریعے فکر کر کے، غور کر کے، رب کی امید اور اس کے خوف پر توجہ کر کے اس عادت کو اپنی روح میں اتارو. اور یہ ایسے ہو کہ رات کو تمہیں نیند آتی ہے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہے کیونکہ تمہاری عادت ہے. تو فرمایا جس طرح آنکھیں بند کر کے سونا اور دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولنا تمہیں اس میں تکلف نہیں ہوتا، تو یہ اخلاق ایسے اپنے اندر اتار دو کہ اس کو ادا کرنے میں تمہیں تکلف نہ ہو. جب بھی کوئی معاملہ ہو یہ تم سے سرزد ہونا شروع ہو جائے، جس میں تمہیں زحمت نہ ہو، سرزد ہونا شروع ہو جائے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ حضور وہ کیا چار چیزیں ہیں جس کو اگر ہم اپنا لیں تو ہماری زندگی استوار ہو جائے. اب بہت بڑی بے شرمی اور ڈھٹائی ہوگی کہ اس نصیحت کو سن کر ہم اپنے لیے ہدایت کو تلاش نہ کریں. خرابی بتا دی کہ کس وجہ سے شرازہ بکھرا ہے، یہ بھی بتا دیا. حب الدنیا و کراہیت الموت. اب اس کو سمیٹنے کا، اس کو منضبط کرنے کا، اور بکھرے ہوئے شرازے جو بکھر گیا، جو بچ گیا ہے اس کو بچانے کا، جو رہ گیا ہے اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ فرماتے ہیں آقا کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ مسلمانوں، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر اپنے اندر اتار لے تو اسے پتا چل جائے گا کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، اور وہ دنیا میں اپنے گرد فرشتوں کو گھومتا ہوا دیکھے گا اور اللہ کے عرفان کی آوازوں کو سننا شروع کر دے گا. یہ معاملہ اس کے اندر پیدا ہوگا. فرمایا چار چیزیں ہیں. فرمایا پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا حفظ الامانت، امانت کی حفاظت کرنا. دیکھیں بنیادی، میرے آقا کا قول وہ بنیادی اقوال میں سے، اگر امانت ہمارے اندر آ جائے سارا سسٹم درست ہو جائے گا. آنے والے درس میں امانت کی وضاحت ہم کریں گے کہ امانت سے یہاں پر کیا مراد ہے. یہ امانت کے ہر مفہوم کو پورا کر رہا ہے. جس شعبے میں امانت، آنکھ کی امانت، کان کی امانت، زبان کی امانت، کسی کے مال کی امانت ہمارے پاس ہے، ہر امانت کو یہ پورا کرا. حضور فرماتے کہ ٹھیک ہونا چاہتے ہو کہاں؟ وہ جیسا کسی بزرگ نے کہا نا کہ ٹھیک ہونا چاہتے ہو کہاں؟ کہ مجمع میں ٹھیک نہ بنو، تنہائی میں ٹھیک بنو. جب تنہائی میں تم ٹھیک ہو گئے تو مجموع میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤ گے. تم اپنے آپ کو مجموع میں ٹھیک کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہو اور تنہائی تمہاری خراب ہو جاتی ہے. تو جس کی تنہائی ٹھیک ہو گئی اس کی پوری زندگی ٹھیک ہو گئی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. فرما پہلی چیز حفظ الامانہ، امانت کی حفاظت کرو. کیا فرمایا؟ امانت، جس کی امانت ہے اس تک پہنچاؤ. فرمایا وہ صدق و حدیث، ہر حال میں سچ بولو. فرمایا تمہاری زندگی جو ٹریک سے اتر گئی ہے، بکھر گئی ہے، گمراہ ہو گئی، پھر راستے پر آ جائے گی. فرمایا امانت کا ہمیشہ خیال رکھو. ایک، سچ ہمیشہ بولو. وہ حسن الخلیقہ، اور اخلاق کے جو ضابطے ہیں اس کو مکمل طور پر پکڑ لو. اور فرمایا عفت فی طعمہ، اور اپنے کھانے کی چیزوں کے اندر پرہیزگاری پیدا کرو. اپنے کھانے کی چیزوں کے اندر پرہیزگاری پیدا کرو کہ تم کما کہاں سے رہے ہو اور آ کہاں سے رہا ہے، کیا بول کے کما رہے ہو، کس طرح آ رہا ہے. فرمایا یہ چار چیزیں اپنے اندر لے آؤ اور پھر تم خود دیکھو گے کہ تمہارے اندر جو روح کے اوپر جسم کی گندگی پڑ گئی ہے وہ چھٹنا شروع ہو جائے گی. روحانیت خود پیدا ہو جائے گی، نمازوں میں خود لذت آ جائے گی، آخرت کا خود تصور ہو جائے گا. اب قرینہ بدل جائے گا، اب دنیا سے خود بخود نفرت ہو جائے گی اور موت سے محبت ہو جائے گی. تو اللہ رب العالمین ان جامع نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. لوگ اخباروں کو پڑھتے ہیں اور اقوال زرعی کا مطالعہ کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں کہتا ہوں جس طرح میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں اس قول کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. انسانیت کو جو درس اور نصیحت حضور فرماتے ہیں اس سے جامع نصیحت کوئی نہیں ہو سکتی. تو اگر یہ چار چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کر لیں،
حفظ امانت، امانت کی پاسداری، ہر حال میں سچ بولنا، چاہے اس کے لیے کچھ بھی ہو، اس کے بعد جو اثر ہم پر مرتب ہوگا ہم کہیں گے بہت تھوڑا سے دے کر بہت بڑی چیز کما لی ہے ہم نے۔ تو اللہ رب العالمین حقیقتوں کو ہمیں قلب و جگر سے روح تک اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔